ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک واقعہ موجود ہے جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرے چینل اٹس اباؤٹ دین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام تراویہ رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح حضرت ابراہیم نے یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحج کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ شیطان ان کی جان پہچان والے کے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرمانبرداری ضرور کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنا ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا تو فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے شیطان کو دوبارہ 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان پھر تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کروں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے والد، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائے۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے انہیں تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یعنی گلا نہیں کٹا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس انوکھی قربانی کی یاد
تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔